پاکستان کو درپیش سیکورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی یکجہتی، باخبر قیادت اور مربوط پالیسی سازی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے دورے پر نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ صدر نے قومی سلامتی کے شعور کو مضبوط بنانے کے لیے شرکاء کی کاوشوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق نیشنل سیکورٹی ورکشاپ ملک میں قومی سطح پر مکالمے کو فروغ دینے کا پلیٹ فارم ہے، ادارہ جاتی صلاحیت بڑھانے اور قومی سلامتی کے لیے مشترکہ قومی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کا پلیٹ فارم بھی ہے۔ ورکشاپ میں ارکان پارلیمنٹ، سینئر سول اور فوجی افسران اور تعلیمی اور سول سوسائٹی کے نمائندگان کی شرکت۔ صدر مملکت نے گریجویٹس میں اسناد بھی تقسیم کی۔ بھارت روسی صدر پیوٹن کے دورے سے زیادہ پر امید نہیں۔ پیوٹن کا دورہ بھارت میں دفاعی معاملات پر کسی بڑے بریک تھرو کا امکان نہیں۔ بھارتی سیکرٹری دفاع راجیش کمار کا اعتراف، کہا پیوٹن مودی ملاقات میں دفاعی تعاون اور ہتھیاروں کی ترسیل میں تاخیر پر بات ہوگی۔ دورے کے دوران S-400 سسٹم پر بھی کوئی پیش رفت متوقع نہیں۔ بھارتی حکومت روس کے ساتھ دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے پر زور دے گی۔ صدر پیوٹن نے 4 اور 5 دسمبر کو بھارت کا دورہ کرنا ہے۔ سیشن کورٹ لاہور میں شہباز شریف کا بانی PTI پر 10 ارب روپے ہرجانے کا کیس۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اپنے بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ بیان میں کہا کہ بانی PTI نے شہباز شریف پر رشوت لینے کے جھوٹے الزامات عائد کیے۔ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم عوامی خدمت کی۔ بانی PTI کے الزامات کے ذریعے شہباز شریف کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ یہ کیس 7 سال سے چل رہا ہے۔ نظام کو ٹھیک کرنے کی بات ہو تو شور اٹھتا ہے۔ آئین لکھنے کا حق صرف پارلیمنٹ کو ہے، سپریم کورٹ کو نہیں۔ بانی PTI کو یہ انوکھا لاڈلا ہے کیا؟ شہباز شریف کو اسی جیل مینول کے تحت جیل میں رکھا گیا تھا۔ شہباز شریف کو تو گھر کا کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ جیل مینول میں کہاں لکھا ہے تشدد کسی بھی صورت جائز نہیں؟ بعض اوقات پولیس کی جانب سے تشدد ماورائے عدالت قتل کا باعث بنتا ہے۔ سپریم کورٹ نے پولیس حراست میں تشدد سے متعلق کیس کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس پر ایک مؤثر اور بیرونی نگرانی ناگزیر ہے۔ زندگی کا حق سب سے اعلیٰ انسانی حق ہے۔ آئین ریاست پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ ہر شہری کے حق زندگی کا تحفظ کرے اور حراستی تشدد اور قتل کو روکے۔ بنیادی حقوق کا اصول ایک محفوظ اور منصفانہ معاشرے کو یقینی بنانا ہے۔ پولیس ہر شخص کی جان، آزادی اور وقار کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ قانون پر عمل کیے بغیر کسی شخص کو نقصان پہنچانا بنیادی حق اور شفاف فائل کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ ایجنٹ مافیا پیسوں کی لالچ میں معصوم لوگوں کے مستقبل سے کھیل رہا ہے، ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے اسلام آباد ایئرپورٹ کے دورے پر گفتگو، کہا کہ ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ملک بھجوانے والوں سے رعایت نہیں ہوگی۔ محسن نقوی نے امیگریشن پروسیس، عملے کی موجودگی اور مسافروں کو درپیش مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں سے ملاقات، شکایات بھی سنی۔ FIA اہلکار کو بہترین کارکردگی پر 10,000 روپے انعام بھی دیا۔ ANF سٹاف سے بھی ملاقات کی، تمام اداروں کو مسافروں کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ جس کی ملکیت اسی کا قبضہ، پنجاب حکومت کا 2 دن میں 1005 زمینوں کے کیس نپٹانے کا ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سربراہی میں پراپرٹی آرڈیننس کے مؤثر نفاذ پر اہم اجلاس۔ 2 دن میں 1005 کیسز نپٹانے کے پنجاب حکومت کے ریکارڈ کی رپورٹ پیش۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں خواتین کے زمین کے کیسز اولین ترجیح پر حل کیے جائیں گے۔ زمین کے کیس کا فیصلہ ہوتے ہی فوری قبضہ بھی ہوگا۔ کوئی تاخیر، کوئی سفارش، کوئی کوتاہی نہیں۔ زمین کا اصل مالک جب تک قبضہ نہ لے فیصلہ ادھورا ہے، کاغذ پر نہیں، قبضہ زمین پر نظر آنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی پورٹ فولیو کا جائزہ اجلاس۔ BRT، ریڈ لائن اور یلو لائن منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خواتین کے لیے الیکٹرک بائکس کی تعداد بڑھانے کی منظوری دی، کہا کہ ماحولیاتی تقویت والے انفراسٹرکچر کی تعمیر ہماری ترجیح ہے۔ مراد علی شاہ کی سیلاب متاثرہ اسکولوں اور اسپتالوں کی بحالی کا کام مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں ویمن یونیورسٹی سکھر اور نئے میڈیکل کالجز کے قیام کی بھی منظوری۔
مصر کے وزیر خارجہ آج سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ مصری وزیر خارجہ کے اسحاق ڈار سے 1 on 1 ملاقات ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ سیاسی، معاشی، دفاعی اور ثقافتی تعاون کے فروغ پر بات چیت متوقع ہے۔ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لینے سمیت خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ افغان شہریوں کے لیے امریکہ کے دروازے بند، افغان پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزے دینا بند کر دیے۔ پناہ کے لیے درخواستوں پر فیصلے بھی روکنے کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بائیڈن دور میں امریکہ آئے غیر ملکیوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز نے تمام پناہ گزینوں کی درخواستوں پر فیصلے روک دیے۔ ہر درخواست دہندہ کی مکمل جانچ اور سکریننگ کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے باہر افغان شہری کی فائرنگ سے خاتون نیشنل گارڈ ہلاک اور ایک اہلکار زخمی ہوا تھا۔ حزب اللہ کا اسرائیل سے سینئر کمانڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ سینئر کمانڈر طباطبی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کے وقت کا تعین کریں گے۔ اسرائیل کو جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ حزب اللہ کمانڈر پر اسرائیلی حملہ جاریت تھی۔ لبنانی حکومت کو اسرائیل کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ تیار کرنا چاہیے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت میں فضائی حملے میں حزب اللہ کے چیف آف سٹاف علی طبطبائی کو شہید کیا تھا۔ شوگر کے مریضوں کے لحاظ سے پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا۔ ملک کی 30% سے زائد آبادی شوگر کے مریض، متاثرہ افراد میں نوجوانوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی رپورٹ میں چونکا دینے والے حقائق سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شوگر کی شرح 30.8% ہے۔ کویت 25% کے ساتھ دوسرا، مصر تیسرا اور قطر چوتھے نمبر پر ہے۔ تیسری دنیا پر امریکہ کے دروازے بند کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا خاتون نیشنل گارڈ کی موت پر اظہار افسوس۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن امریکہ آ کر مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ امریکہ پر بوجھ بننے والے ہر غیر ملکی کو نکال دیں گے۔ امریکی نظام کو مکمل طور پر بحال کریں گے۔ غیر ملکی شہریوں کے لیے تمام وفاقی مراد اور سبسڈیز ختم کر دی جائیں گی۔ ملکی امن کو نقصان پہنچانے والے تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ حکومت کا 19 ممالک کے شہریوں کے گرین کارڈز کا دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ۔ ادھر وائٹ ہاؤس حملے میں زخمی امریکی اہلکار چل بسی۔ 20 سالہ سارا بیکسٹروم کا تعلق ویسٹ ورجینیا سے تھا۔ جو بائیڈن کی 92% سرکاری دستاویزات غیر قانونی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سابق صدر جو بائیڈن کی 92% سرکاری دستاویزات پر آٹو پین سے غیر قانونی دستخط کیے گئے، اس لیے وہ ان تمام احکامات اور ایگزیکٹو آرڈرز کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ان احکامات کی منظوری میں جو بائیڈن شامل نہیں تھے، ان کی جگہ آٹو پین کے ذریعے دستخط کیے گئے۔ اب اگر بائیڈن اس سے انکار کرتے ہیں تو ان پر جھوٹ بولنے کا مقدمہ بھی چل سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے چیف آف سٹاف کے گھر پر اینٹی کرپشن کا چھاپا۔ اینڈری یرمارک نے اپنے گھر چھاپے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ یرمارک امریکہ کے حمایت یافتہ امن مذاکرات میں یوکرین کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ اعلیٰ سطح کی بدعنوانی کی تحقیقات نے یوکرین حکومت کو ایسے وقت میں بحران میں ڈال دیا جب یوکرین روس کے خلاف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ادھر واشنگٹن کی جانب سے مذاکرات کے لیے دباؤ بڑھنے لگا۔ کوئٹہ میں کمبرانی روڈ پر پولیس ناکے کے قریب دھماکہ ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکہ IED کے ذریعے کیا گیا۔ دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ بتائیں کوئٹہ میں کمبرانی روڈ پر پولیس ناکے کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ IED کے ذریعے کیا گیا۔ دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ آگاہ کیا گیا ہے۔ کوئٹہ کا یہ علاقہ ہے کمرانی جہاں پر یہ پولیس ناکے کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور پولیس کا بتانا ہے کہ دھماکہ IED کے ذریعے کیا گیا اور اس دھماکے سے کوئی جانی نقصان
نہیں ہوا ہے۔ کمرانی روڈ پر پولیس ناکے کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ آئی ڈی کے ذریعے کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتانا ہے کوئٹہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ کوئٹہ میں کمرانی روڈ پر پولیس ناکے کے قریب دھماکہ ہوا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ دھماکہ آئی ڈی کے ذریعے کیا گیا ہے اور دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ علاقے کو کارڈن آف کر لیا گیا ہے۔